یہ جائز ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں یا پاؤں اور ناخنوں میں مہندی لگانا مستحب ہے۔ حالانکہ ہم سر کے بالوں کا دیکھیں، لیکن مہندی کا مسئلہ آ گیا اس لیے وہ بھی رکھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں پہ، پیروں پر اور ناخن پر مہندی لگانا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعات ابو داؤد کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، بک تھی، پردے کے پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اشارہ کیا، مطلب اس نے پردے کے پیچھے سے، خود پردے کے پیچھے تھی لیکن ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، وہ پردے کے ادھر تھی نا، پیچھے کھینچ لیے، پیچھے کھینچ کے آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، شاید اس نے بیعت کے لیے یا کسی چیز کے لیے کیا، اس کو علم نہیں ہوگا۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی جس کو علم نہیں تھا، اور جیسا مرد بیعت لیتے تھے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اس نے بھی ہاتھ دے دیا، آپ نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور چہرہ پھیر لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے لے کے مجھے معلوم نہیں یہ مرد کا یا عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ سے عرض کیا گیا، اس عورت نے عرض کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کا ہاتھ ہے، مطلب میرا ہاتھ ہے، میں ایک عورت ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ مہندی سے اور بدل لیتی، اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ مہندی سے بدل لیتی، مطلب تم اگر ایک عورت ہو تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگایا کرو، ہے نا۔ اب دیکھیے ہماری خواتین، حدیث بول رہی ہے کہ مہندی لگایا کرو، میں پہچان نہیں پا رہا ہوں تم مرد ہو یا عورت ہو، لگایا کرو۔ نیل پالش برابر لگائیں گے، مہندی نہیں ہوگا۔ نیل پالش اسٹینڈرڈ نا، اسٹینڈرڈ ہے، لیکمی وغیرہ کا برانڈ آئیں گا 200-400 روپے کے، اسٹینڈرڈ۔ مہندی کیا ہلکٹ ہے، مہندی لگا رہے، کچھ نہیں ہے تو مہندی لگا گھوم رہے، 5 روپے کی مہندی لگا گھوم رہے، تو نیل پالش ہو رہا ہے۔ جبکہ معلوم آپ کو نیل پالش کا ایشو کیا ہے، اگر ایک عورت نیل پالش اگر لگاتی ہے، مطلب ناخنوں کو اپنے وہ جو مختلف رنگ ہوتے رکھتی ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، اور چونکہ وضو نہیں ہوتا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوتا، اور چونکہ غسل نہیں ہوتا تو اس کا نماز وغیرہ بھی نہیں ہوں گی۔ اگر ٹوٹ جائے تو وضو تو 5 ٹائم کرنا ہے دن میں، 5 ٹائم نہیں چلی، کچھ لوگ عصر مغرب ایک ساتھ پڑھے تو، لیکن کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ بار آپ ناخنوں کو لگائیں گے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور ناخنوں کو بڑھانے کی لمٹ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں ناخنوں کے تعلق سے لوں گا تفصیلات۔ ناخنوں کے بڑھانے کی لمٹ 40 ڈیز ہے میکس، 40 ڈیز کے بعد آپ کو کاٹنا ہی ہے اس کو، شیطانی ناخن نہیں کرنا، ایسا کچھ عورتیں کر لیتی، 2-2 4-4 مہینے کے بڑے بڑے ایسے ناخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں شاید ہو سکتا وقت پڑنے پر کام آ جائے کسی پہ اٹیک کے لیے، نوچنے کے لیے، لیکن شریعتاً جائز نہیں 40 ڈیز سے زیادہ ناخنوں کو بڑھانا۔ ناخن بھی بڑے، اس پر پھر کیا لگاتے ہیں، نیل پالش۔ نیل پالش نہیں، کیا لگانا ہے اب، مہندی۔ مہندی لگائیے، اور پھر میں ریکویسٹ کروں گا کیمیکلز مت لگائیے۔ کچھ لوگ مہندی کے بدلے پتہ نہیں کہ سڑے ہوئے کیمیکلز لگا لیتے ہو، اتنی بدبو رہتی ہے، ایک تو وہ جو لگتے ناخنوں پہ الگ سے کچھ تو بھی ایسا آتا وہ لگاتے، اس کی بدبو سے پورا گھر پریشان رہتا۔ مہندی ہے، مہندی، اور وہ کیمیکل کا ایشو یہ ہے کہ پوری اسکن خراب ہو جاتی، معلوم آپ کی۔ وہ ریگولر جو لوگ مہندی کے نام پہ کیمیکل لگاتے رنگ کرنے کا، ایک تو ایشو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیمیکل کیا کر رہا ہے آپ کے ناخن کے ساتھ۔ مہندی کی خصوصیت ہے کہ مہندی ناخنوں کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ دیگر چیزوں کی خصوصیت ہے اس کے اوپر کورنگ چڑھا دیتے ہیں، اور کورنگ آنے سے نماز میں وضو نہیں ہوگا نا، تو کورنگ والی چیز نہیں، مہندی بالوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جبکہ آپ جو کالے بال کرتے ہیں یا دوسرے کریمز لگاتے ہیں وہ کوٹ بنا دیتے بالوں پر، کوٹ بنانے سے ہوتا یہ کہ غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، سمجھے آپ۔ تو مہندی لگائیے، ہمیشہ عادت ڈال لیجئے کہ آپ ناخنوں کو مہندی لگائیں۔ لیکن اب بہرحال ایک تو وہ ہے جو فیشن پرست عورتیں ہیں تو ان کو یہ تو جم جاتا ہے، مہندی نہیں جمتی، یہ تو وہ تھوڑا ہلکا ہے، سستا ہے، اس سے کوئی نام تھوڑی لیں گا، کوئی تعریف تھوڑی ہوں گی۔ اور ایک وہ ہے جو بالکل ہی سادی رہنا چاہتی ہے، عورتیں لگاتی نہیں، چاہے کتنا ہی بولو، دونوں کو چاہیے وہ نیل پالش والے نیچے اتر کے مہندی پہ آ جائے، جو مہندی نہیں لگاتے اوپر چڑھ کے مہندی پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ آپ سب نے کہا میں پہچان نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ مرد ہے عورت۔ دوسرا اس سے ایک بات اور پتہ چلی، سے بات پتہ یہ چلی کہ عورت کا اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ مجبوری کی صورت میں، بحالت ضرورت اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے، کیونکہ اس عورت کا ہاتھ آیا، آپ نے دیکھا، دیکھ کر کہا میں فرق محسوس نہیں کر رہا ہوں یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوں چونکہ اس میں مہندی نہیں ہے، مہندی ہونے سے میں آئیڈینٹیفائی کر لوں گا نیکسٹ ٹائم کی عورت کا ہاتھ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو ضرورت پڑنے پر شرعی ضرورتوں کے تحت ہاتھ کھلا رکھا جا سکتا ہے، اور جو کھلا رکھا جائیں گے ظاہر سے تو مہندی دکھیں گی۔ پھر کچھ لوگ بولتے مہندی بھی زینت ہے اس لیے نہیں دکھا سکتے، نہیں مہندی نہیں، ناخنوں کی تو بالکل نہیں کہوں گا، زینت نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ سے کیسے بولتے کہ مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا،
ہے نا, سمجھا. آپ بولتے ہیں نا گلاؤز پہن کے آؤ, مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ مرد کا یا عورت کا, نہیں کا. مہندی کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنے, لیکن جو عورتیں گلاؤز پہنتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں, یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جو نہیں پہنتے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایکچولی اسلام جو ہے دو حدود کے بیچ میں ہے, ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے, بہت لینینسی بھی نہیں ہے, دو حدود کے بیچ میں اسلام ہے. تو یہ ہے کہ تقوی کا ایکسٹریم ہو سکتا ہے, اور تقوی میں ایک آدمی وہ جو کم ہے, لیکن حدود کے باہر کی بات نہیں ہو رہی بہرحال. تو لہٰذا لگایا جا سکتا ہے, اور اگر یہ دکھ جائے کسی کو تو اس سے فرق محسوس ہو سکتا ہے مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے, تو عورتوں کے لیے لگانا مستحب. اسی